وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد فاستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا لولا رأتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز صدق الله العظيم. حضرات محترم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کئی بیویاں تھیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سیدہ ہاجرہ کے بطن سے اللہ پاک نے اسماعیل علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سیدہ سارہ کے بطن سے اللہ پاک نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور ایک ان کی بیوی تھی کنتورہ، ان کے بطن سے اللہ پاک نے مدین نامی بیٹے کو پیدا فرمایا. یعنی ان کے بیٹے کا نام مدین تھا، اور یہی ان کا بیٹا عرب کے شمال میں آ کے آباد ہوا ہے، اور اس بیٹے کے نام کی وجہ سے اس بستی کا نام مدین بستی پڑ گیا. مدین کے جو لوگ تھے یہ کھاتے پیتے خوشحال لوگ تھے، لیکن یہ کفر شرک بھی کرتے تھے اور ماپ تول میں کمی کرتے تھے اور لوگوں کو لوٹتے تھے. یہ تین بڑے عیب تھے ان کے اندر: کفر شرک کرنا اور ماپ تول میں کمی کرنا اور دوسرے لوگوں کو لوٹنا. اللہ پاک نے ان کی طرف شعیب علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا. اللہ کا قرآن ہم کو بتلا رہا ہے وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور بھیجا ہم نے طرف مدین کی ان کے بھائی شعیب کو رسول بنا کے. یہاں بھی اللہ پاک نے قوم کا بھائی حضرت شعیب علیہ السلام کو قوم کا بھائی کہا ہے. حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کے قومی لحاظ سے بھائی تھے، وطن کے نسل کے لحاظ سے بھائی تھے، دین کے لحاظ سے بھائی نہیں تھے. دین کے لحاظ سے مومن کا بھائی ہوتا ہے، دین کے لحاظ سے مومن کا بھائی ہوتا ہے. ایمان اور نکاح یہ دو ایسی عبادتیں ہیں کہ کسی نبی کی شریعت میں بھی ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. نبیوں کی شریعتوں میں اور مسئلے مسائل میں تبدیلیاں آئی ہیں، لیکن نکاح اور ایمان ایسی دو عبادتیں ہیں کہ کسی نبی کی شریعت میں کوئی تغیر و تبدیلی نہیں ہوا. حضرت آدم علیہ السلام اما حوا جنت میں تھے تو ایمان بھی تھا اور نکاح بھی تھا. پھر ہر نبی کی شریعت میں ایمان بھی ہے اور نکاح بھی ہے. ہمارے نبی کی شریعت میں بھی کیا ہے؟ ایمان بھی ہے اور نکاح بھی ہے. اور دن قیامت کے جنت میں ایمان بھی ہوگا اور نکاح بھی ہوگا. بلکہ فرمایا وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ. یہاں تو لوگوں کی نکاح مولوی پڑھاتا ہے، دن قیامت کے جنتی پہ اللہ نکاح پڑھائے گا، حور عین کے ساتھ پڑھائے گا اللہ نکاح. تو اللہ فرما رہے ہیں وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور بھیجا ہم نے شعیب علیہ السلام کو مدین ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو رسول بنا کے. تو قال یا قوم اعبدوا اللہ، شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو پہلا سبق اللہ پاک کی توحید کا ہی دیا کہ میری قوم عبادت کس کی کرو؟ اللہ کی عبادت کرو. اعتقادی عبادت بھی اللہ کی ہو، قولی فعلی مالی عبادت، جو بھی قسم عبادت کی جو بھی بات ہے وہ کس کی کرو؟ اللہ کی. ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے.
پیچھے نبی نے دعوت دی وہی الفاظ ہیں، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی مشکل کشا، کوئی حاجت روا اللہ کے سوا تمہارا نہیں ہے۔ اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے، ضرورت حاجت اللہ ہی پورا کرتا ہے۔ تو پہلے شعیب علیہ السلام نے اللہ کا حق بیان فرمایا، اب شعیب علیہ السلام اللہ کی مخلوق کا حق بیان فرما رہے ہیں کہ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، اور نہ کمی کرو ماپ میں اور تول میں۔ پہلے اللہ کا حق بیان فرمایا کہ اللہ کا حق ادا کرو، اور پھر مخلوق کا حق بیان کرو، مخلوق کا حق ادا کرو، نہ کمی کرو ماپ میں اور تول میں۔ انی اراکم بخیر، بے شک میں دیکھتا ہوں تم کو ساتھ خیر کے۔ کسی کو بھی ماپ تول میں کمی نہیں کرنی چاہیے، اور تم کو میں خیر سے دیکھتا ہوں، تم کو اللہ ہی خیر ہے، مالدار ہو، کھاتے پیتے خوشحال ہو، تم کیوں ماپ تول میں کمی کرو؟ ماپ تول میں کسی کو بھی کمی نہیں کرنی چاہیے، غریب کو بھی کمی نہیں کرنی چاہیے، لیکن تمہیں تو خیر ہے تھا کہ مالدار ہو، کھاتے ہو، تم تو ماپ تول میں کمی کرتے، تم سے تو لوگوں کو فائدہ ہونا چاہیے، تم لوگوں کے مال میں کمی کر کے باپ کو کمی کر لوگوں کو نقصان پہنچا رہے، کیا کر رہے تم؟ انی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، اور بے شک مجھے خوف ہے تم پر اس دن کے عذاب سے جس دن کا عذاب گھیرنے والا ہے۔ اگر کفر شرک سے باز نہ آئے، باپ دو میں کمی کرنے سے باز نہ آئے، پھر کیا ہوگا؟ اس دن اللہ کے عذاب کی زد میں آ جاؤ گے کہ جس دن کا عذاب کیا ہے؟ گھیرنے والا، گھیرے پالے گا۔ جہنم میں جہنم کی آگ جہنمیوں کو گھیرے پالے گی، اوپر بھی آگ ہوگی، نیچے بھی، آگے پیچھے دائیں بائیں آگ ہی آگ ہوگی۔ اور فی امد ممددہ، کئی ایسے ہی بدبخت ہوں گے کہ آگ کے ستونوں میں بند کر کے اوپر سے ٹکر لا دیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو بھائی جہنم کی آگ سے محفوظ کرے، آمین سب کو۔ یا قوم اوفوا المکیال والمیزان بالقسط، یا میری قوم پورا کرو ماپ تول کو ساتھ انصاف کے، ماپ تول کو انصاف کے ساتھ پورا دو، ڈنڈی نہ مارو، ولا تبخسوا الناس اشیاء، اور نہ کم دو لوگوں کو چیزیں ان کی چیزیں لوگوں کو کم نہ دو، اور ولا تعثوا فی الارض مفسدین، نہ پھرو زمین میں فساد کرتے ہوئے، یعنی کفر شرک کر کے باپ تول میں کمی کر کے اور لوگوں کو لوٹ کے زمین میں فساد کرتے نہ پھرو۔ بقیت اللہ خیر اللہ، کیسی تقریر ہے شعیب علیہ السلام کی، سونے کے پانی کے ساتھ لکھنے کے قابل ہے، سونا کیا ہے نبی کی تقریر کے مقابلے سے۔ بقیت اللہ خیر لکم، اللہ کا بقیہ تمہارے لیے بہتر ہے، مطلب یہ ہے کہ جو مال تم کو اللہ نے دیا ہے اس مال میں سے مخلوق کے حقوق ادا کر کے جو مال حلال پیچھے بچتا ہے وہ حرام سے بہتر ہے۔ جو مال تم کو اللہ نے دیا ہے اس میں حقوق مخلوق کے ادا کر کے جو مال بچے گا نا پیچھے اللہ کا بقیہ، وہ حلال مال حرام سے کیا ہے؟ بہتر ہے اللہ کا بقیہ۔ وہ اللہ کا بقیہ حلال مال ہے، اس کے اندر برکت ہے اور اس کا انجام جنت ہے۔ حرام مال کے اندر برکت نہیں ہے، نحوست ہے، اس حرام مال کا انجام کیا ہے؟ جہنم ہے۔ تو اللہ کا بقیہ جو کیا ہے وہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ ان کنتم مومن، اگر ہو تم یقین کرنے میں، اگر تو یقین ہے تو مان لو، اگر یقین نہیں ہے تم کو، وما انا علیکم بحفیظ، میں تم پہ کوئی نگہبان نہیں ہوں، نگراں نہیں ہوں کہ تم کو برے کاموں سے بچا کے اچھے کام تم سے کرواؤں۔ یہ میرا کام نہیں، یہ نہیں میں کر سکتا۔ میرا کام ہے بیان کرنا، منوانا کس کا کام ہے؟ یہ اللہ کا کام ہے۔ تقریر ہے شعیب علیہ السلام اللہ کے نبی کی۔ اگر قوم نے جواب دیا، قالوا یا شعیب، کہا قوم نے شعیب، اصلاتک تأمرک، کیا نماز تیری حکم کرتی ہے تجھ کو؟ شعیب علیہ السلام کثرت کے ساتھ نفلی نماز پڑھتے تھے اور قوم ان کو نفلی نماز پڑھتے دیکھتی تھی۔ تیری نماز حکم کرتی ہے تجھ کو ان نترک ما یعبد آباؤنا، کہ چھوڑ دے ہم ان کو جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے تھے۔ یہ کہتی ہے تیری نماز ہم کو کہ ہم اپنے باپ دادا کے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ اتنے معبودوں کو چھوڑتے ایک معبود کی ہم عبادت کریں؟ یہ تیری نماز تمہیں حکم کرتی ہے؟ او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، یا نہ کریں ہم اپنے مالوں میں جو ہم چاہتے ہیں؟
یعنی اپنی مرضی کے مطابق تصرف نہ کرے، تیری مرضی کے مطابق مال خرچ کریں ہم. آج کا سرمایہ دار بھی یہی کہتا ہے جی میں کمایا اپنی مرضی میں خرچ کرا گا، کسی کو کیا مطلب ہے. آج کا سرمایہ دار بھی یہی کہتا ہے، لیکن غلط کہتا ہے. ہاں جی، جن ہاتھوں سے سرمایہ دار مال کماتا ہے، یہ ہاتھ کس نے بنائے ہیں؟ پاؤں کس نے بنائے ہیں؟ آنکھیں کس نے دی ہیں؟ کان، زبان، دل، دماغ، صلاحیت دل میں کس نے دیا ہے؟ اللہ کے عطا کرتے اعضاء و جوارح سے سرمایہ دار مال کماتا ہے تو اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ کرنا پڑے گا. ہاں جی، تو یہی انہوں نے کہا کہ یا نہ کریں ہم اپنے مالوں میں جو چاہتے ہیں، ہم اپنی مرضی کے مطابق خرچ نہ کریں، تیری مرضی کے مطابق مال خرچ کریں. انک لانت الحلیم الرشید، بے شک تو کیا ہے، تو حلیم ہے، تو شریف آدمی ہے. اور ہر نبی حلیم ہوا ہے، ہر نبی حلیم شریف ہے. تو یہ جو کہہ رہے ہیں نا، یہ مذاق کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اے شعیب تو کیا ہے، بس حلیم شریف آدمی تو ہی رہ گیا اور کوئی حلیم شریف نہیں ہے. یہ مذاق کر رہے ہیں. تو قال یا قومی، کہا شعیب علیہ السلام نے میری قوم، ارائیتم تم کیا خیال ہے تمہارا، اگر ہوں میں علی بینۃ من ربی، یعنی اوپر دلیل کہ اپنے رب کی طرف سے جس سے اللہ کی توحید ثابت ہوتی ہے، میری نبوت ثابت ہوتی ہے، عدل انصاف ثابت ہوتا ہے. ورزقنی منہ رزقا حسنا، دیا ہے مجھ کو اللہ نے اچھا رزق، باقیدہ حلال اللہ نے مجھ کو رزق عطا فرمایا ہے. وہ تو حرام کھاتے تھے بے ایمان معاف طور میں کبھی کر کے، اللہ نے مجھ کو اچھا حلال رزق دیا ہے. وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه، اور نہیں میں ارادہ کرتا ہے مخالفت کروں میں ان چیزوں میں کہ جن چیزوں سے میں تم کو منع کرتا ہوں. یعنی جن چیزوں سے میں تم کو منع کرتا ہوں میں بھی ان سے منع ہوتا ہوں، رکتا ہوں. یہ نہیں کہ تم کو منع کروں میں باز رہا ہوں. میں تم کو باپ طور میں کمی کرنے سے منع کرتا ہوں، تم کو میں بھی رکتا ہوں، میں بھی نہیں کرتا. اس میں آتا ہے کہ جہنم میں ایک جہنمی ہوگا، اس کی آنتیں باہر نکلی ہوئی ہوں گی اور وہ اپنی آنتوں کے ارد گرد ایسے گھومے گا جیسے چکی میں چلنے والا گدھا چکی کے گرد گھومتا ہے. تو سب جہنمی اکٹھے ہو جائیں گے کہ بھائی تو یہ کیا اتنی سزا مل رہی ہے تم کو، کیا کرتا تو نیکی کی دعوت دیتا تھا ہم کو. ایسا کہے گا کہ میں نیکی کی تم کو دعوت دیتا، خود نیکی نہیں کرتا تھا، تم کو برائی سے منع کرتا تھا اور خود برائی سے نہیں رکتا تھا. نبی کی فرمایا کہ وما اريد، اور نہیں میں ارادہ کرتا کہ مخالفت کروں میں تمہاری ان چیزوں میں کہ منع کرتا ہوں تم کو ان سے، یعنی جن چیزوں سے میں تم کو منع کرتا ہوں خود بھی ان سے کیا ہوتا ہوں، رکتا ہوں. میں بھی وہ کام نہیں کرتا. ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، نہیں ارادہ کرتا میں تو اصلاح کا جتنی مجھ میں طاقت ہے. میں تو چاہتا ہوں کہ اللہ کرے تمہارے عقیدے کی بھی اصلاح ہو جائے، تمہارے اعمال کی بھی اصلاح ہو جائے. میں تو یہ کوشش کر رہا ہوں جتنی مجھ میں طاقت ہے یہ کر رہا ہوں، تمہاری اصلاح ہو جائے عقیدے اور اعمال کی. وما توفیقی الا باللہ، سبحان اللہ. اور نہیں میری توفیق مگر کس کے ساتھ ہے، جو میں نیکی کر رہا ہوں، جو نیکی کی دعوت دے رہا. میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ کس کا کمال ہے، میرا کوئی عمل دخل نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے. اللہ کی فضل سے میں نیکی میں قائم ہوں، نیکی کی دعوت دے رہی اللہ کی توفیق ہے. میرا کوئی سلسلہ نہیں، میرا کوئی کمال نہیں، یہ اللہ کا کمال ہے. علیہ توکل، کیوں اس پہ میں نے بھروسہ کیا ہے اللہ پہ. وَإِلَيْهِ يُنِيبُ، اسی کی طرف میں ہر وقت رجوع کرتا ہوں. جب کوئی بیماری، پریشانی، کوئی تنگی، عجیب ہر وقت میں اپنے رب کی طرف ہی، اللہ کی طرف ہی رجوع کرتا ہوں. وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُم مِّثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ. تو میری قوم نہ آمادہ کر دے تم کو میری مخالفت، یہ کہ پہنچے تم کو مثل اس کے جو پہنچا ہے قوم نوح کو، قوم ہود کو، قوم صالح کو. مطلب یہ میری مخالفت کی وجہ سے ایسے عذاب کی زد میں نہ آ جانا. ہاں، جو عذاب کس کو پہنچا ہے، قوم نوح کو، قوم ہود کو، قوم صالح کو. ہاں، میری مخالفت کرتے کرتے ہاں بیڑا کر تم کر لینا اپنا کہ پیسے عذاب نہ آ جائے جیسا قوم نوح بھی عذاب آیا، قوم ہود بھی آیا، قوم صالح بھی آیا. نوح علیہ السلام کی قوم نے مخالفت کی، اللہ پاک نے نوح علیہ السلام کی قوم کو پانی میں ڈبویا، غرق کر دیا. اور ہود علیہ السلام کی قوم نے مخالفت کی، اللہ پاک نے ہود علیہ السلام کی قوم کو ہوا سے برباد کر دیا.
صالح علیہ السلام کی قوم نے بغاوت کی نبی کی، اللہ نے صالح علیہ السلام نافرمان قوم کو چیخ اور زلزلے سے برباد کر دی۔ یہ کہہ رہے ہیں شعیب علیہ السلام کہ میری مخالفت کرتے کرتے کسی ایسا نہ ہو جیسے قوم نوح پہ وہ پانی نہیں آ جائے تم پہ، قوم ہود کی ہوا سے ہی نہ مارے جاؤ، قوم صالح کے لیے زلزلے سے چیخ سے نہ مارے جاؤ، بچ جاؤ، میری مخالفت کرتے کرتے کہیں برباد نہ ہو جانا۔ اور فرمایا وما قوم لوط منکم ببعید، قوم لوط تم سے دور نہیں ہے، اس کا نظر دیکھ لو، یہ بس دور نہیں ہے، وہ بس الٹی ہوئی بستی ہے، وہ مسافت کے لحاظ سے تمہارے قریب ہے، زمانے کے لحاظ سے تمہارے قریب ہی ہیں، دیکھ لو قوم لوط تم سے دور نہیں ہے، بس الٹی قریب ہی ہے تمہارے، مسافت کے لحاظ سے بھی دور نہیں، زمانہ بھی قریب ہی ہے، دیکھ لو غور کر لو۔ واستغفروا ربکم، کفر سے چھوڑ کے کفر شرکی اللہ سے معافی مانگو، استغفار کرو اپنے رب سے، توبوا الیہ، پھر ایمان قبول کر کے اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اچھے عمل کر لو۔ ان ربی رحیم ودود، بے شک میرا رب رحیم بھی ہے اور محبت کرنے والا بھی ہے، جو توبہ استغفار کرتا ہے میرا رب صرف اس پہ اپنے رحمت کے دروازے نہیں کھولتا بلکہ اس سے محبت بھی کرتا ہے میرا رب۔ قالوا یا شعیب، آگے قوم نے کہا اے شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول، کہ نہیں سمجھتے ہم تیری زیادہ باتیں جو تو کرتا ہے، جو باتیں کرتا ہے نا گفتگو، ہمیں زیادہ تیری باتیں سمجھ نہیں آتی، یہ بکواس مارتے جھوٹ بولتے تھے۔ شعیب علیہ السلام کو خطیب الانبیاء کہا گیا، ان کا لقب ہے خطیب الانبیاء، انبیاء میں سے خطیب، ہاں جی، اور یہ فصیح و بلیغ گفتگو کرتے تھے۔ شعیب علیہ السلام بھی اسی قوم میں سے، جو یہ قوم زبان بولتی تھی، شعیب علیہ السلام بھی کو زبان بولتے تھے، سمجھاتی تھی باتیں۔ شعیب علیہ السلام یہ کسی دین اور اراد کی وجہ سے لوگ کہتے تھے کہ ہمیں تیری اکثر باتیں سمجھ نہیں آتی، ہمیں پتہ نہیں لگتا تیری باتوں کا۔ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، اور شعیب ہم تجھ کو اپنے میں کمزور خیال کرتے ہیں، ہاں معمولی خیال کرتے، تو کمزور ہے ہم میں، تیری کوئی ویلیو نہیں، کوئی حیثیت نہیں ہم میں، کوئی مقام نہیں، کوئی شان نہیں تیرا۔ وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ، اگر نہ ہوتا تیرا قربہ قبیلہ البتہ تجھ کو ہم پتھر مار مار کے ختم کر دیتے۔ یہ نبی کو کہہ رہے ہیں۔ میرے بھائیو آج بھی اگر کوئی حق بیان کرے گا وہی نبیوں والا حق، وہی جو توحید نبیوں نے بیان کی آج بھی کرے گا، آج بھی مخالفت ہوگی اس عالم کی، دشمنی لگے گی، دھمکیاں آئیں گی۔ ہاں اللہ کے نبی گھر تک کافر پہنچ گئے تھے، نہیں پہنچے؟ اللہ کے نبی گھر کا پیٹ گھیرا نہیں پایا کافروں نے، پھر غار ثور میں بھی چلے گئے تھے، پھر مدینے گئے، بے ایمان وہاں بھی نہیں ہٹے۔ ایک آدمی یعنی لوگ کہتے ہیں کہ جگہ چھوڑ کے چلا جائے یا دنیا سے چھوڑ کے چلے جائے، دشمنی ختم ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی چھوڑ کے 300 میل چلے گئے وہاں سے دیسی، مدینے چلے گئے، پھر بھی بات نہیں آئی، کتنی جنگیں لڑی وہاں جا کے نبی کو ختم کر دیا، اسلام مسلمان کو ختم کر دیا جائے۔ لیکن اللہ پاک نے پھر کہ اللہ نے پھر کیا کیا؟ اللہ پاک نے کفر کا شرک کا منہ کالا کر دیا، قرآن نبی آخر الزمان اسلام مسلمان کا بول بالا کر دیا۔ پاک نے اپنے محبوب اپنے محبوب کے صحابیوں سے پورے عرب کے اندر توحید و سنت کا ایسا جھنڈا لگوایا ہے جو آج تک لہرا رہا ہے اور قیامت تک انشاءاللہ لہراتا رہے گا۔ دیکھو جا کے وہاں نہ کوئی دربار ہے، نہ کوئی مزار ہے، نہ کوئی ملنگ ہے، نہ ڈھول ہے، نہ قوال ہے، نہ کوئی تیجا ساتا چالیاں، کبھی یہ ساری چیزیں نہیں ہیں۔ وہاں قرآن ہے، نبی کا فرمان ہے، وہی سلسلہ آ رہا ہے۔ وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ، اگر تیرا کنبہ قبیلہ نہ ہوتا شعیب تجھ کو کیا کرتے تھے ہم؟ رجم، سنگسار، پتھر مار مار کے۔ وہ کنبے قبیلے کی وجہ سے بچ رہا ہے، کیونکہ تیرا کنبہ قبیلہ جو اس کا ہمارا عقیدہ ہے۔ شعیب علیہ السلام کنبہ قبیلہ تھا، وہ شرک عقیدہ تھا، کفری عقیدہ تھا، ان کا عقیدہ ہمارا ہے۔ تو اگر ہم نے تیری توہین کی تو تیرے کنبے قبیلے کی توہین ہوگی، تو ان کا ہمارا عقیدہ ہے، اس لیے تو کنبے قبیلے کی وجہ سے بچ رہا ہے، ورنہ تیرے بچنے کی کوئی صورت نہیں آتی۔ اللہ وما انت علینا بعزیز، اور نہیں ہے تم ہم پہ غالب، ہاں تیری ہماری نظر میں کوئی عزت نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں، تیری کوئی ویلیو نہیں ہے۔ یہ شعیب علیہ السلام آگے واقع چل رہا ہے، شعیب علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام
یعقوب علیہ السلام بھی آنکھوں سے اندھے ہو گئے تھے، شعیب علیہ السلام بھی آنکھوں سے اندھے ہو گئے تھے۔ یعقوب علیہ السلام بیٹے کی جدائی میں رو رو کے آنکھوں سے اندھے ہو گئے، اور شعیب علیہ السلام اللہ کے ڈر سے خوف سے رو رو کے آنکھوں سے اندھے ہو گئے۔ اور پھر اللہ پاک نے یعقوب علیہ السلام کو بینائی عطا فرمائی، شعیب علیہ السلام کو بینائی عطا فرمائی۔ اور اللہ پاک نے یعقوب علیہ السلام کو یوسف نبی عطا فرمایا، شعیب علیہ السلام کو موسیٰ نبی عطا فرمایا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ کا فضل اللہ جس کو عطا فرماتا ہے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور طرف مدین کی بھیجا ہم نے ان کے بھائی شعیب کو، قال یا قوم اعبدوا اللہ، کہا اس نے میری قوم بات کرو اللہ کی، ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے کوئی الہ ماں سے تمہارے سوائے اس کے، ولا تنقصوا المکیال والمیزان، اور نہ کم کرو ماپ میں اور تول میں، انی اراکم، بے شک میں دیکھتا ہوں تم کو ساتھ خیر کے، وانی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، اور بے شک میں ڈرتا ہوں تم پہ اس دن کے عذاب سے جس دن کا عذاب گھیرنے والا ہے۔ ویا قوم اوفوا المکیال والمیزان، اور میری قوم پورا کرو ماپ کو تول کو بالقسط کے ساتھ انصاف کے، ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، اور نہ کم دو لوگوں کو چیزیں ان کی، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، نہ پھرو زمین میں فساد کرتے ہوئے، بقیت اللہ خیر لکم، اللہ کا بقیہ بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم یقین کرتے ہو، وما انا علیکم بحفیظ، میں تم پہ نگران نہیں ہوں۔ قالوا یا شعیب، کہا انہوں نے اے شعیب، الصلاۃ کا کیا نماز تیری تعبد کا روکتی ہے، تجھ حکم کرتی ہے تجھ کو، ان نتلو کا یہ کہ چھوڑ دیں ہم ما یعبدو آباؤنا، اس چیز کو اس کی چیز کے ہمارے باپ دادا ہی بات کرتے تھے، او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، یا نہ کریں ہم اپنے مالوں میں جو ہم چاہتے ہیں، یعنی اپنی مرضی سے ہم تصرف نہ کریں مالوں میں۔ انک لانت الحلیم الرشید، تو کیا ہے، تو حلیم ہے، تو شریف آدمی ہے۔ قال یا قوم، کہا ہے میری قوم، شعیب علیہ السلام، ارائے تم کیا خیال ہے تمہارا، ان کنت اگر ہوں میں اوپر دلیل کے اپنے رب کی طرف سے، ورزقنی منہ، اتنا سب دیا ہے بالکل اللہ نے، دیا اللہ نے بالکل اپنی طرف سے اچھا نہیں دیا، وما اريد، اور نہیں ارادہ کرتا میں ان اخالف، مخالفت کروں میں، الی ما انہاکم عنہ، ان چیزوں میں جن سے میں تم کو منع کرتا ہوں، ان اريد، نہیں ارادہ کرتا میں، الا لتمر اصلاح کا مستطاع، جتنی مجھ میں طاقت ہے، وما توفیقی الا باللہ، اور نہیں ہے میری توفیق مگر کس کی، کس کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، اللہ کی توفیق سے یہ جو ہو رہا ہے، میں نیکی دعوت دے رہا ہوں، یہ اللہ کرم ہے، میرا کوئی کمال علیہ توکل، اس نے توکل کیا میں پہلے ہی، اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں، یا قوم لا یجرمنکم شقاقی، اور میری قوم نام آتا کر تم کو میری پکار کو اس بات پہ یہ کہ پہنچے تم کو مصر اس چیز کے جو پہنچا قوم نوح کو عذاب، یا قوم ہود کو، قوم صالح کو، وما قوم لوط منکم ببعید، نہیں قوم لوط تم سے دور، واستغفروا ربکم، اور استغفار کرو، بخشش مانگو اپنے رب سے، ثم پھر توبہ کرو طرف اس کی، متوجہ ہو جاؤ طرف اس کی، ان ربی رحیم ودود، میرا رب کیا ہے، رحیم بھی ہے اور محبت بھی کرتا ہے۔ قالوا یا شعیب، کہا انہوں نے اے شعیب، نفقہ کثیرا مما تقول، کہ نہیں ہم سمجھتے زیادہ تیری باتیں جو تو کرتا ہے، بھائی انا نراک فینا ضعیفا، اور بے شک ہم خیال کرتے تم کو اپنے آپ میں کمزور، ولولا رہتک لرجمناک، اور اگر نہ ہوتا کنبا قبیلہ تیرا تجھ کو ہم رجم کر دیتے، وما انت علینا بعزیز، اور نہیں ہے تو ہم پہ غالب آنے والا۔ جزاکم اللہ خیر۔ Serious